بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. معزز سامعین کرام، بھائیو، عزیز دوستو اور انتہائی قابل احترام میری ماؤں اور بہنوں، عزیز بیٹیوں، اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ میں مومنوں کو انتہائی احترام اور وقار کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ مخاطب کر کے فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایماندارو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور ہر ایک جان کو، ہر ایک نفس کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کو اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ میرے جو اعمال ہیں وہ آخرت کے لیے کتنے ہیں اور دنیا میں کتنا میں منہمک ہوں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی جو ہے اس کو اختیار کرو، اس کو فالو کرو، اور اسی طرح پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اور جو مسلم شریف میں وارد ہوئی ہے، اس میں پیغمبر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی خیر کے لیے، امت کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے، اس کو کامیاب اور کامران دیکھنے کے لیے اس بات سے آگاہ فرمایا ہے کہ دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر دو وصف پائے جاتے ہیں۔ ایک، اس کے اندر مٹھاس اور شیرینی ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ بڑی ہی پر رونق ہے، جذاب ہے اور اپنے طرف انسانوں کو کھینچ دینے والی ہے۔ اور جب کسی چیز کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک اس کے اندر مٹھاس ہو، دوسرے نمبر پر اس کے اندر شیرینی پائی جاتی ہے، یعنی اور جذابیت ہے، اس کا منظر بھی اچھا ہے اور پر رونق ہے، پر جاذب ہے، اور اس کے ذائقہ بھی جو ہے مٹھاس والا ہے، تو ایسی چیز کسی بھی شخص کو اپنے حصول پر مجبور کر سکتی ہے۔ اور یہ ایک ایسی مثال ہے کہ جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے چھوٹوں اور بڑوں کو، امیروں اور غریبوں کو، مردوں اور عورتوں کو، جوانوں اور بچوں کو، ہر ایک کو، عام اور خاص کو، علماء کو اور جہلاء کو، ہر قسم کو جس کے اندر ایمان کی رمق موجود ہے، جو اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ منسوب کرنے والا ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ خبردار، یہ دنیا کی یہ صفت ہے کہ دنیا کے اندر مٹھاس پائی جاتی ہے اور دنیا کے اندر جو ہے وہ ظاہری منظر وہ بھی پر رونق ہے۔ اس لیے اس دنیا کے ساتھ آپ منہمک نہ ہو جانا، اس دنیا میں غرق نہ ہو جانا، کیونکہ یہ دنیا ہمارا اصل ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے جس کے اندر ہم سفر کر رہے ہیں۔ کوئی بھی اس دنیا میں مستقل نہ رہا ہے، نہ رہے گا، اور اس دنیا سے کسی کو وفا کی امید نہیں، جیسا کہ اس سے پہلے اس نے اپنے کرتب دکھائے ہیں اور اپنی بے وفائی کے جو ہیں وہ داغے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اس دنیا سے اجتناب کرنا ہوگا، دنیا سے ہم نے بچنا ہوگا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تقوی کے اختیار کا ہمیں جو حکم دیا ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دو خصوصی طور پر چیزیں مذکور ہوئی ہیں، ایک دنیا ہے اور ایک عورتوں کا فتنہ ہے،
اور عورتوں کی آزمائش ہے، اور عورتوں کے بارے میں ان مسلمانوں کا جو ہے غرق ہو جانا ہے اور ڈوب جانا ہے، اور انسانوں کا اس کے بارے میں گمراہ ہو جانا ہے۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا ہے فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا کے فتنے اور آزمائش اور امتحان سے بھی بچنا ہے، اور عورتوں کے فتنے اور آزمائش سے بھی بچنا ہے۔ پیارے بھائیو، سب سے پہلے یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ تقویٰ ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بھلائیوں کو اور بہت ساری سرخرویوں کو، بہت ساری کامیابیوں کو جوڑ دیا ہے۔ تقوی کے بغیر وہ تمام بھلائیاں، تمام سرخرویاں اور تمام کامیابیاں حاصل نہیں ہو سکتی، جیسا کہ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں قرآن کریم کے مختلف آیات میں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص مصائب سے نجات چاہتا ہے اور اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ میری مصیبتیں اللہ تبارک تعالیٰ دور فرما دے اور مصیبتوں میں میرے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے راہ نجات اللہ تبارک تعالیٰ اختیار کر دے اور مجھے نصیب فرما دے، تو فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اس کے دل میں سما جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبتوں سے راہ نجات جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں اور اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ رزق کی فراخی اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کے لیے بھی تقویٰ ضروری ہے۔ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ تعالیٰ اس کو دولتیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر یہ بھی فرماتے ہیں جس کے دل کے اندر تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے اور متقی شخص ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی شخص سے اس کے عمل کو قبول فرماتے ہیں، اور یہ اس کی عمل کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے اور اس کی یہ جو اساس ہے، بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ متقین کے علاوہ اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول نہیں فرماتے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جس شخص کے اندر تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رائے کو، اس کی فکر کو، اس کے عقل کو درست کرنے کے لیے اپنی جو ہے رہنمائی فرماتے ہیں اور اپنی طرف سے اس کی جو ہے رہنمائی کرتے ہیں۔ اور اللہ احکم الحاکمین اس لیے فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم نے اللہ کا تقویٰ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راہبر بھی اور لیڈر بھی اور ایسی چیز جو تمہیں حرام اور حلال، بھلے اور نقصان میں، فساد اور اصلاح میں فرق کرنے والی اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے جو ہے ایک دلیل قائم کر دیں گے، اور اللہ تمہارے لیے ایک رہنما جو ہے مقرر فرمائیں گے۔ اور یہ بھی پیارے بھائیو یاد رکھیں کہ جو انسان تقویٰ اختیار کر لیتا ہے اور اس کا یہ یعنی عادت بن جاتی ہے اور تقویٰ اس کا اوڑھنا اور بچھونا بن جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسی کے لیے فرماتے ہیں کہ ایسا شخص میرے نزدیک معزز اور مکرم بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ معزز اور محترم اور قابل شرف انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی ہے جس کے اندر تقویٰ سب سے زیادہ ہے۔ اور یہ بھی پیارے بھائیوں یاد رکھیں، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ کی رفاقت نصیب ہو جائے، اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ اچھی طرح ذہن نشین رکھیں، اگر اللہ کا ساتھ چاہتے ہو تو تقویٰ اختیار کر لو۔ اور میرے پیارے بھائیوں یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ احکم الحاکمین نے سب سے بڑا انعام جنت اور جنت کی نعمتیں جن لوگوں کو عطا فرمائی ہیں وہ بھی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر تقویٰ ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، آخر تک اللہ تعالیٰ متقین کے لیے انعامات کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا ہے ان المتقین فی جنات وانہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں اور ان کو اپنے قریب ایسی صدق کی اور ایسی معزز کرسیاں عطا فرمائے گا اور ایسا مقام اور ایسی جو ہے معزز ان کو جو ہے جگہ عطا فرمائے گا جو تقوی پر جو ہے پرہیزگاری پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات ونہر، یعنی جنات اور نہریں ان متقین کا جو ہے مقدر ہوں گی۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان المتقین فی جنات، اللہ تعالیٰ کے متقین بندے جنات میں، اللہ تعالیٰ کی نعیم میں، اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر وہ زندگی بسر کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں تقویٰ کیا ہے؟ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم تقوی کو اختیار کر دیں تو اس کی تعریف کیا ہے؟ لغوی طور پر
تقوی وقایہ سے لیا گیا ہے، اور وقایہ کے بارے میں کہتے ہیں الوقایۃ خیر من العلاج، کہ انسان جیسے انسان اپنے جسم کو بچانے کے لیے جسمانی علاج ڈھونڈتا ہے، جسم کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اور تندرست رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل اور فکر عطا فرمائی ہے، وہ ایسے امور اختیار کرتا ہے کہ انسان بیماریوں سے محفوظ رہ جائے اور ایسی چیزوں کا استعمال نہ کرے جس کی وجہ سے انسان کے اندر جو ہے بیماریاں گھر کر جاتی ہیں اور انسان تابان اور بیمار ہو جاتا ہے، لاغر اور یعنی کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو دوا اور علاج کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ بنیادی چیز ہے، بنیادی سوچ ہے اور بنیادی فکر ہے جس کے ذریعے انسان اپنے جسم کو بیماری آنے سے پہلے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ایسے ہی یہ روح کو بچانے کے لیے یہ ایک پرہیز ہے، اور انسان ایسی چیزوں کو اختیار کرتا ہے جو اس انسان کے درمیان میں اور اس کے خالق اور مالک کی نافرمانی کے درمیان میں رکاوٹ اور حجاب کا جو ہے کام دیتی ہیں، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا سا تقویٰ کیا ہوتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقویٰ جو ہے الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ راشد ہیں، ان کی تعریف ہے تقوی کی۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں تقویٰ اللہ کا ڈر ہے، اور اس کے ساتھ عمل کتاب و سنت کے ساتھ جو اللہ نے شریعت آسمانوں سے نازل فرمائی ہے اس کے مطابق اس کی رہنمائی میں زندگی بسر کرنا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ انسان کو اللہ احکم الحاکمین جو رزق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے ساتھ انسان کو جو رزق مل جائے اسی پہ انسان قناعت اور صبر کرے۔ اس سے بڑھ کر انسان حرام کی تلاش میں یا کسی دوسرے مسلمان کے مال پر، مسلمان کے حق پر، یا کسی کے جو ہے اپنے مال سے بڑھ کر دوسرے کے مال پر جو ہے ہاتھ صاف کرنے کی کوشش مت کرے۔ اور اسی طرح فرمایا ہے کہ آخری چیز جو تقوی کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ انسان آخرت کے لیے، مرنے کے لیے اپنے ٹرائی اور کوشش کرے، تیاری رکھے، اس کے لیے فکر پیدا ہو، تو یہ تقوی ہے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ یارو تقوی کا ہمیں معنی بتائیں، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر خیر اور بھلائی اور ہر اچھی چیز اور ہر اچھا اخلاق، ہر خوبی تقوی سے نصیب ہوتی ہے، تو آپ بتائیں کہ تقوی آخر چیز کیا ہے تاکہ مسلمان بھی اس کو اختیار کریں اور ہم بھی اس کو اختیار کر سکیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، تقوی کے بارے میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے عمر، آپ نے کبھی کوئی ایسا راستہ استعمال نہیں کیا، کبھی آپ ایسے راستے پر نہیں چلے جو خاردار ہو، جس کے دائیں اور بائیں آپ کے یعنی دونوں طرف پر کانٹے اور خاردار جو ہے تاریں لگی ہوئی ہوں۔ آپ اگر اس تنگ طریق راستے کو عبور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی کیفیت اور حالت کیا ہوگی؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں ایسے راستے کو عبور کروں گا تو میں اپنے دامن کو بچا کر، اپنے لباس کو سمیٹ کر، اوپر نیچے دیکھ کر قدم کو بڑھاؤں گا تاکہ میں ان کانٹوں اور جو ہے خاروں کے ساتھ الجھ کر نہ رہ جاؤں، میرا لباس تار تار نہ ہو جائے اور میں اپنی منزل مقصود سے محروم نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہی تو تقویٰ ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مزید وضاحت فرماتے ہیں، فرمایا تقویٰ جو ہے التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا۔ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے۔ انسان کو جب دل اصلاح کرنے کا موقع اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، جب انسان کو اصلاح قلب کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، وہ سمجھ لے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس کو نصیب ہو گئی، اس کو دنیا اور آخرت کی سعادتیں اس کا مقدر بن گئی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آج دو چیزوں پر آپ پیارے بھائیوں کے سامنے کچھ تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دنیا کا فتنہ اور ایک عورت کا فتنہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جس کا اڑنا اور بچھونا دنیا بن جاتی ہے، ہم اور غم دنیا بن جاتی ہے، وہ خود غرض انسان بن جاتا ہے، اس کے دل سے رحم نکل جاتا ہے، ترس ختم ہو جاتا ہے، ہمدردیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر دنیا کے حصول کے لیے نہ وہ یتیم کو دیکھتا ہے، نہ بیوہ کو دیکھتا ہے، نہ حرام کی حلال کی اس کے اندر امتیاز اور فرق رہتا ہے۔ وہ کثرت مال کے لیے دن رات اندھا ہو کر پھرتا ہے، اور کبھی رشوت لیتا ہے، کبھی سود کھاتا ہے، کبھی چوری اور ڈاکے ڈالتا ہے، کبھی ظلم اور ستم کرتا ہے۔ اس کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے اگر ہلاک ہو جائیں اور گھر تباہ ہو جائیں، امن اور
سکون برباد ہو جائے۔ اللہ کی قسم، جب ایسے شخص بدنصیب کا اوڑھنا اور بچھانا، ہم اور غم، دن اور رات ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ امیر بن جائے، کسی طریقے سے وہ دنیا کا مالک بن جائے، تو وہ دنیا کو فساد میں، دنیا کو تباہی کا شکار بنا دیتا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچ جانا، اس لیے کہ دنیا ایک جو ہے وہ محور ہے، منبع ہے شروں کا، فساد کا اور بگاڑ کا۔ دنیا کی وجہ سے انسان ظالم بن جاتا ہے، اور ظلم کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا الظلم، الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ دنیا میں اگر تم ظلم و ستم کرتے ہو تو یاد رکھو، تم اگر دنیا میں ایک ظلم کرتے ہو، قیامت کے دن تمہیں کئی ظلموں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز فرمائی ہے کہ میرے امت کے افراد، عورت کے فتنے سے بچنا، اس لیے کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل اس فتنے سے تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ عورت کے فتنے میں وہ مبتلا ہوئی، انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کی، کتاب کی پرواہ نہیں کی، انبیاء کو قتل کیا، انہوں نے اپنے اندر فتنہ اور فساد پیدا کیا، اور اس میں اساس اور بنیاد تباہی کی کیا بنی تھی؟ وہ عورت کا فتنہ تھا۔ آج دیکھیے میرے پیارے بھائیوں، امت مسلمہ کے اندر شباب کو کیسے بگاڑا جا رہا ہے، نوجوانوں کو کیسے تباہ کیا جا رہا ہے، والدین کی کیسی گستاخیاں کی جا رہی ہیں، بے ادبیاں کیسے ہو رہی ہیں، والدین پہ ظلم و ستم کیسے ہو رہا ہے، اور عورت کے ساتھ کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اور عورت کو اس وقت اسلام کے دشمن جو ہیں اور دشمنان اسلام کے ساتھ ہمارے منافق مسلمان، جن کا اسلام اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں، وہ دنیا داری پہلے آتی ہے، غرضے اور متاع دنیا ان پہ غالب آتی ہے، اور پھر ان کی وہ غلامی کا توق اپنے دلوں میں، اپنے گلوں میں پہن کر دلوں میں ان کی محبت کو بسا لیتے ہیں، ان کے ہی گیت گاتے ہیں، ان کی ہی تعریف کرتے ہیں، اور ان کے پیچھے لگ کر کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، اور ان کی جو شخصی قوانین ہیں اور ان کی غداریاں ہیں، ان کی مکاریاں اور فریبیاں ہیں، اور ان کی جو رنگینیاں ہیں، جو وہ اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کی حشمت کو ختم کرنے کے لیے، مسلمان کی غیرت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، مسلمان کی بہو بیٹی کو، مسلمان کی وہ شان والی، آن بان والی، عزت اور عظمت والی، حیا کی پیکر غیور بیٹیوں کو باہر نکال کر ان کو ایک جو ہے ایک گڑیا بنانے والے اور ایک لعبہ بنانے والے، ایک کھیل اور تماشا بنانے کے لیے کبھی کہتے ہیں ان کو مردوں کے بشانہ چلانا چاہیے، ان کو قید و بند سے نکالنا چاہیے، یہ تو یعنی برقعے کے اندر، یہ حجاب کے اندر، یہ پردے کے اندر ان کے حقوق تباہ ہو گئے ہیں، اور ان کو جو ہے پیچھے کر دیا گیا ہے، ان کو ترقی کے ان کے اوپر راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ افسوس کے ساتھ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی قسم، جو عورت کی عزت اور حشمت اور عظمت تھی وہ پردے کے اندر تھی، جو اس کو عورت کو سکون ملا تھا، جو اس کے مزاج کے موافق تھا، جس کے ذریعے یہ عورت سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکتی تھی، جس کی وجہ سے گھر آباد ہو سکتے تھے، تدبیر منزل ہو سکتی تھی، اور عورت اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتی تھی، اپنے خاوند کی خدمت کر سکتی تھی، اپنے خاوند کو صحیح سکون اور صحیح عقل سلیم نصیب کر سکتی تھی، وہ تمام چیزیں برباد ہو گئی۔ آج جو ہے جب عورت کو باہر میدان میں لایا گیا اور مردوں کی جگہ عورت کو بٹھا دیا گیا، عورت کے اوپر وہ بوجھ رکھ دیا گیا جس کی عورت متحمل نہیں تھی، اس کا کیا نقصان ہوا میرے پیارے بھائیوں؟ جب عورت نے مردوں کی سیٹ سنبھالی، مرد جو ہے وہ بیکار ہو گئے، مرد گھروں میں سونا شروع کر دیا، عورت جب اس کے اوپر وہ بوجھ جس کو وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، جب اس کے سر پر رکھ دیا گیا، وہ گھر میں اپنے بچوں کی تربیت نہ کر سکتی تھی، خاوند کی خدمت نہ کر سکتی تھی، اس وجہ سے بچوں کے لیے خادم منگوانے پڑے، باہر سے مسلم اور غیر مسلم عورتیں منگوانی پڑی، ان کا اخلاق دین سے جو ہے متاثر نہیں تھا، ان کی تربیت اسلام سے دور تھی، انہوں نے بچوں کو بگاڑ دیا، اور بچے نہ اپنے ماں کو جانتے ہیں نہ اپنے باپ کو جانتے ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں ماں کو بھی جوتے مارتے ہیں، باپ کے بھی وہ گستاخ ہیں، عورت اور جو خامد ہیں ان کا بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ان کی جدائیاں اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ عورت ستائی ہوئی گھر پہ آتی ہے، تھکی ماندی آتی ہے، اس کو اپنے خامد کی خدمت کی فکر یا اس کو ہوش نہیں رہتی، اور خامد کو اپنی بیوی کو جب وہ خدمت نہیں پاتا اس کے دل میں محبت اور ترس نہیں رہتا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آئیے دین کی طرف، عورت کو گھر کے اندر پردے کے اندر رہنا چاہیے، عورت کا جو مقام ہے اس کو صحیح عطا کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے فاتقوا الدنیا واتقوا
निसा, दुनिया को अपना ओढ़ना बिछौना भी मत बनाएं, औरत को फितना मत बनाएं। इसको तबर्रुज करने से, फहाशी और उरियानी के बाजार में लाने से, इसकी हशमत और इसकी इज्जत और इसकी जलालत और इसकी गैरत को जो है ख़त्म करने से हमें परहेज़ करना चाहिए। अल्लाह के दीन को फॉलो करना चाहिए, प्यारे पैगम्बर के रहनुमाई को अपने ऊपर नाफिज करना चाहिए। उलमा हो या फुज़ला हो, जाहिल हो या मुतअल्लिमीन तालिब इल्म और स्टूडेंट हो, मेरी बहनें हो या मेरे भाई हो, बूढ़े हो या जवान हो और बच्चे हो, उनको समझना चाहिए कि हमारा खैर खा अल्लाह है और अल्लाह के बाद प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और वो दीन है जो अल्लाह ने आसमानों से नाज़िल फरमाया है। ये यूरोपी और ये गैर मुस्लिम ये जो है हमारे दीन को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारी औरत की इज़्ज़त को बर्बाद करना चाहते हैं, हमारे अंदर से वो तकवा को ख़त्म करके हमें जो है उरियानी और फहाशी का मजहर बनाना चाहते हैं। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें मुत्तकीन बनने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमें सही मानों में इस्लाम की पाबंदी और पासदारी का जो है वो अल्लाह ताला हमें हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।